يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر گزار ہے کم. درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. محترم حضرات و اسلامی خواتین، جس موضوع پر آج گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے حرام کمائی اور اس کے ذرائع. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ زاریات میں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ نے کہا ما اريد منهم من رزق، میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی یہ میں چاہتا ہوں کہ بندے مجھے کھلائیں. رزق دینے والا رزاق تو اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. ذو القوہ، طاقتور ہے، المتین، مضبوط ہے. آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں، بندوں سے مطالبہ اللہ کا یہ نہیں ہے کہ بندے اللہ کو رزق دیں یا کھلائیں. مطالبہ بندوں سے یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ نے فرمایا رزق کا مالک، رزق دینے والا رزاق تو اللہ ہے. معلوم یہ ہوا جب رزق دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ایک مسلمان رزق کے معاملے میں وہی طریقوں کو اپنائے جو رازق نے حکم دیا ہے، ویسے ہی طریقوں سے مال کمائے، رزق حاصل کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. ان طریقوں سے، ان اسباب کو اپنانے سے بچے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی تعمیل اگر ایک مسلمان کرے گا، ثواب بھی ملے گا، اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اس کی عبادات بندگی اللہ تبارک و تعالی کے پاس قبول بھی ہوگی. اگر حرام طریقے سے کمائے گا، حرام طریقوں کو اپنائے گا، اللہ کی نافرمانی بھی ہے، ہو سکتا ہے وقتیہ طور پر اس کو فائدہ ہو، لیکن اللہ کی جانب سے برکت اس مال سے اٹھ جاتی ہے، دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں، چاہے انسان ہو، چرند پرند ہو، حیوان ہو، کیڑے مکوڑے ہو، اللہ نے فرمایا جس کے اندر بھی جان پائی جاتی ہے ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا میری ہے، مجھ پر ان کی رزق کی ذمہ داری ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ پر رزق کی ذمہ داری ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا،
اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے ذمہ لیا اس بات کا کہ اللہ رزق ضرور تم کو عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی انسانوں کو، پرندوں کو دیکھو صبح صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام میں جب لوٹ کر آتے اپنے گھونسلوں کی جانب، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ پرندے لے کر آتے ہیں۔ سب سے بہترین غذا، سب سے بہترین رزق اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کھاتا ہے، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، یا کسی کا حق مار کر نہیں، بلکہ اپنی محنت سے جو کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے بہترین غذا ہے جو انسان کھا رہا ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہے، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے بہترین رزق، سب سے بہترین غذا جو تم کھاتے ہو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو۔ کما کر انسان، محنت کر کے انسان کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بہترین جو ہے اس کے لیے غذا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک مسلمان آزاد ہے کمانے کے معاملے میں، یا ایک مسلمان پر اللہ نے، اللہ کے نبی نے پابندیاں عائد کی ہے؟ قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو پابند کیا ہے کہ وہ کمائے تو حلال طریقے سے کمائے، کاروبار کرے تو حلال اشیاء کا، حلال چیزوں کا وہ کاروبار کرے۔ پابند کیا گیا ہے، ایک مسلمان کو اس کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش و قدم کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیز ہے اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد جو اللہ فرما رہے ہیں شیطان کی پیروی نہ کرو، معنی یہ ہے کہ اگر حلال طریقے کو چھوڑو گے، حرام طریقے کو اپناؤ گے تو یہ شیطان کی پیروی ہے، یہ شیطان کے راستے اور روش پر چلنا ہے۔ تو اللہ نے کہا شیطان کی پیروی نہ کرو، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جو ہمیشہ سے تم کو صحیح راستے سے بھٹکا کر غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو کمائی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں بھی شیطان کی اتباع پیروی نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، واشکروا للہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی شکر گزاری کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ معنی یہ ہے حرام انسان کھا رہا ہے، اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے، تو یہ تو دوہرا پن ہوا، نافرمانی بھی اللہ کی کر رہا ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کھانے کے بعد طریقہ اس کا حرام کا ہے، غذا اس کی حرام کی ہے، کھا کر اللہ کا شکر گزاری کروں گا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے کہا پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، طیب چیز کھاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ تو معنی یہ ہے کہ اسلام میں پابند بنایا گیا ہے ایک مسلمان کو، اس کا طریقہ حلال کا ہو، کمائی اس کی حلال کی ہو، غذا جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال کی ہو، حرام جو ہے نہ ہو۔ ایک عام اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ اگر تجارت ہے، کاروبار ہے، دونوں کی رضامندی سے ہے، اللہ نے فرمایا جائز ہے۔ باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہ باطل طریقے کیا ہو سکتے ہیں، ناجائز طریقے کیا ہو سکتے ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے؟ ایک ہے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال قبضہ کرنا، جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کر جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف علی یمین فاجرۃ، جو کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، مقصد یہ ہے لیقتطع بها مال امرئ مسلم، کہ ایک مسلمان کا مال جو ہے حاصل کرے، لے لے جھوٹی قسم کے ذریعے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اس حال میں ملاقات کرے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ قیامت کے جو مناظر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرآن مجید میں جو مناظر بیان کیے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہو کر انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہمارے حق میں سفارش کریں، ہم انبیاء سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بڑا غضبناک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، اللہ کے نبی کے بعد جن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا، اس سے پہلے اللہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث میں فرما رہے ہیں جو کوئی مسلمان کسی کا بھی مال قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر مال ہڑپ کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصے میں ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں آپسی معاملات میں نوک جھوک ہوتی ہے، طلاق یا خلا کا معاملہ ہو، جائیداد یا اسی طرح دوسری چیزوں کا معاملہ ہو، آپس میں جب لڑ بھڑ جاتے ہیں، چاہے بھائی بھائی ہو، رشتہ دار ہو، دیگر لوگ ہو، دیکھتے ہیں جھوٹے مقدمات دوسرے لوگوں پر دائر کیے جاتے ہیں، گواہوں کو خریدا جاتا ہے، جھوٹے گواہ تیار کیے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کا مال جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، یا جھوٹ کے ذریعے جو ہے دوسروں کا مال جو ہے ہڑپ کیا جاتا ہے۔ حرام ہے، ایک مسلمان نہیں لے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی لے رہا ہے اس طرح جھوٹ بول کر یا اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر، قیامت کے دن اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اور اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں کہ اس انسان پر اللہ اس دن غضبناک ہو، غصے میں اللہ تبارک و تعالی ہو۔ تو منع کیا گیا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کرنا۔ دوسرا جو طریقہ ہے ماپ تول میں یا ناپ تول میں جو ہے کمی کرنا، جس کو کہا جاتا ہے ڈنڈی مارنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویل للمطففین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم کی وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے کمی کر دیتے ہیں۔ چاہے اشیاء چیزیں ہو جو ناپ تول کر بیچی جاتی ہیں، اناج غلہ ہے، اس میں اگر کمی کی جا رہی ہے وہ بھی اس معاملے میں آئیں گے، یا اسی طرح پھل وغیرہ ہے اس میں بھی اگر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، گوشت وغیرہ کا کاروبار ہے اس میں اگر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ٹیکسی ہے اس کا جو میٹر ہے اس کے اندر اگر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، سب اسی کے تحت آئیں گے۔ اللہ نے
جہنم کی وعید سنائی ان لوگوں کے حق میں جو ماپ تول کے معاملے میں کمی کرتے ہیں، خود جب معاملہ اپنا آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کے مال میں گھٹا دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، تو حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ آدمی قیمت جب پوری دے رہا ہے، یا اسی طرح سامنے والا جب اناج دے رہا ہے جو قیمت مقرر کیا ہے، لوگ دے کر لے رہے ہیں، پھر اس کے باوجود اس میں ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، مختلف انبیاء کی قوموں پر جو عذابات آئے ان کے گناہ الگ تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، سب سے بڑا جو گناہ ان کا تھا، ماپ تول میں، ناپ تول میں وہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے، کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ، جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اخذوا بالسنین، قحط سالی اس قوم پر نازل کرتے ہیں، اناج اگتا نہیں، وشدت المعونہ، مہنگائی اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھ جائے گی، وجور السلطان، اور اسی طرح ظالم قسم کے بادشاہ ان پر جو ہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں یہ گناہ عام ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 3 قسم کی مار، 3 قسم کے عذاب اللہ کے اس قوم پر نازل ہوتے ہیں جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی قحط سالی نازل کرتے، اللہ کے دیے ہوئے غذا میں، رزق میں، اناج میں لوگ جو ہے دھوکہ دینے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ قحط سالی اس قوم پر نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہنگائی جو ہے بڑھ جاتی ہے، لوگ کوئی چیز خریدنے کے لیے مشکل پیش آتی، اور اسی طرح ظالم قسم کے حکمران اللہ ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا تھوڑے لوگ گناہ کرتے ہیں، ساری قوم اس لپیٹ میں آ جاتی ہے، اس لیے روکنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کہیں پر اس طرح کا گناہ ہم دیکھ رہے ہیں، منع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ماپ تول میں، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام طریقہ ہے، اگر ایک مسلمان یا ایک انسان یہ طریقہ اپنا رہا ہے۔ کاروبار میں دھوکہ دینا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک، جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کے عیب کو چھپانا، یا اسی طرح غلط چیز کو جھوٹی قسم کھا کر جو ہے صحیح بتلا کر سامنے والے کو بیچنا، یا اسی طرح تیسری جو قسم ہو سکتی ہے اچھی چیز میں جو ہے ردی قسم کی چیز ملاوٹ کر کے بیچنا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، آپ کو اندیشہ ہوا اناج غلے کا ڈھیر ہے، اللہ کے نبی نے اس میں ہاتھ ڈالا، دیکھا اندر سے کچا وہ اناج لگ رہا ہے، وہ غلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر سے دیکھنے میں تو اناج سوکھا لگ رہا ہے، عمدہ لگ رہا ہے، لیکن اندر ہاتھ ڈالنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کچا ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی، رات میں بارش ہوئی، اناج کچا ہو گیا، اگر اس کو اوپر رکھتا لوگ لیتے نہیں، اس لیے اس کو اندر ڈال دیا، اوپر سے سوکھا اناج۔ اللہ کے نبی میں نے ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غش ہے، دھوکہ دہی ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان جو ہے نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، وقتیہ طور پر اس کا مال تو بک جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی برکت کو اٹھا لیں گے، کتنا بھی کمائے گا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو جھوٹی قسم کھا کر جو ہے غلط چیز کو بیچنا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔
یا اسی طرح دھوکہ دے کر جو ہے غلط چیز کو یا ملاوٹ کر کے ردی قسم کی چیز کو اچھی چیز کے ساتھ بیچنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو اللہ کے نبی نے دھوکہ قرار دیا۔ اسی طرح رشوت کے ذریعے مال کمانا، رشوت لینا کلی طور پر اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الراشی، اللہ نے لعنت بھیجی رشوت دینے والے پر، والمرتشی، اور اس آدمی پر بھی جو رشوت لیتا ہے، والرائش بینہما، اور جو دونوں کے درمیان معاملہ کراتا ہے رشوت دے کر، معاملہ طے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں پر اللہ کی لعنت، رشوت دینے والا بھی اس پر بھی اللہ کی لعنت، رشوت لینے والا بھی اس پر اللہ کی لعنت، درمیان میں جو معاملہ کرا رہا ہے کہ فلاں سے رشوت لے کر فلاں کو دے رہا ہے یا معاملے کو طے کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رشوت جہاں پر دی جاتی ہے مستحق کو اس کا حق نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی کوئی نوکری حاصل کر رہا ہے، فلاں اس کا حقدار ہے، اس کے پاس وہ قابلیت صلاحیت نہیں ہے، رشوت دے کر یہ دوسروں کا حق جو ہے مار رہا ہے، دوسروں کا حق جو ہے حاصل کر رہا ہے، تو کلی طور پر اسلام میں رشوت لینا حرام ہے۔ اب بعض علماءوں سے سوال کیا گیا، ایسی جگہوں پر ہم کام کرتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے، سامنے کی جو قوم ہے وہ کفار ہے، ان کے پاس دین ایمان نہیں ہے، اگر رشوت نہیں دیں گے تو ہمارا حق مارا جائے گا۔ تو علماء نے وہاں پر اجازت دی کہ اگر تمہارا حق لینا ہے، سامنے والا بے دین بے ایمان ہے اور تمہارا حق کو مار رہا ہے، حق لینے کے لیے علماء نے اجازت دی کہ وہاں دیا جا سکتا ہے۔ لینا تو کلی طور پر حرام، یا درمیان میں معاملہ کرانا یہ بھی کلی طور پر حرام۔ جہاں پر ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، دوسروں کے مقابلے میں ہم زیادہ مستحق ہیں، اس صورت میں علماء نے اجازت دی کہ رشوت جو ہے آدمی دے کر اپنا معاملہ، اگر وہاں پر وہ یقین جانتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب ہم کو دینا ہے، اگر واقعی اس کا مستحق میں نہیں ہوں، دوسرا انسان اس کا مستحق ہے، اس کے باوجود بھی میں رشوت دے کر دوسرے کا حق مار رہا ہوں تو یہ چیز حرام ہے۔ لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم ہی اس کے مستحق زیادہ ہے، ہم اس کے قابل ہے، دوسرا اس کے قابل نہیں ہے، تو وہاں پر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے چونکہ سامنے کفار ہے، مشرکین ہے، بے دین قسم کے لوگ ہیں، دین ایمان ان کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں علماء نے اجازت دی، ورنہ رشوت لینا، رشوت دینا یا رشوت کا معاملہ کرانا، تینوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت جو ہے بھیجی ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کا کاروبار کرنا، جو چیزیں شریعت نے کھانے پینے کو حرام قرار دیے ہے ان کا کاروبار کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، جیسے کہ منشیات، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، زردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن چیزوں کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کا کاروبار، ان چیزوں کو بیچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کئی لوگ جو ہے اس معاملے میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے اور کئی لوگ کھانے کے معاملے میں بھی جو ہے ملوث ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے اس سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، قل آپ کہیے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا تمباکو یا زردہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں خبیث ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے جو حلال قرار دیا ہے وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، خبیث چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال نہیں قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کی تجارت ہو یا خرید و فروخت ہو، یہ تھوڑی انسان اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس میں تو نقصان ہی جو ہے نقصان ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خودکشی وغیرہ جو حرام قرار دیا گیا، وجہ یہ ہے انسان اپنے آپ کو اس میں ہلاک کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جو کھا رہا ہے انسان، جو ہے اپنے اندر کے معدے وغیرہ ایسی ساری چیزوں کو جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ کینسر ہے یا اسی طرح کی بڑی بڑی جو خطرناک بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی طرف انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لے جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جان دی ہوئی اللہ کی ہے، جسم عطا کردہ اللہ کا ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے، اس معاملے میں تم لوگ خیانت مت کرو، اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافی، میری امت کے ہر شخص کو اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ دوسری جو چیزیں الا المجاہرین، اللہ کے نبی نے کہا سوائے اس شخص کے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، زردہ کھا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کیوں استعمال کیے کہ کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ سارے لوگوں کو یہ اپنے آپ پر گواہ بنا رہا ہے۔ نیکیاں اگر میں کروں، اچھائیاں کروں، لوگ میرے حق میں گواہی دیں گے، اللہ کے پاس ہو یا اسی طرح لوگوں کے درمیان یہ میرے حق میں اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے، لوگوں نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے۔ دوسرا جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی جو ہے برائی بیان کی، اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ پر دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے کہ یہ گناہ کرتا تھا، سارے معاشرے کی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کھلم کھلا ان کے سامنے جو ہے گناہ کر رہا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور اسلام کا یہ اصول ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو نیکی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیکی کریں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ جو گناہ کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، جتنا گناہ اس کو ہے یا ان کو جتنا گناہ مل رہا ہے ان کا گناہ برابر اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ اسلامی اصول کو ایک مسلمان ذہن میں رکھے، اس کا کاروبار ہو یا کھانا پینا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جو ہے قرار دیا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حلال کمائی ہی کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، جس رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کا حکم ہے، ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے۔ معاشرے سے، ماحول سے ایک مسلمان متاثر نہ ہو، فلاں کما رہا ہے تو ہم بھی کمائیں گے، فلاں جو ہے حرام طریقوں میں گھسا ہوا ہے ہم بھی جو ہے داخل ہوں گے، نہیں، معاشرے سے ہم کو متاثر ہونا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی جو پیشن گوئیاں، ایک ہے چھوٹی علامتیں، ایک ہے بڑی علامتیں، اور کچھ پیشن گوئیاں اللہ کے نبی نے کی آخری زمانے میں جب برائیاں پھیل جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ، آدمی پرواہ نہیں کرے گا بما اخذ المال، کہاں سے مال کمایا، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس جمع کرتا انسان چلا جائے گا، پرواہ نہیں ہوگی لوگوں کو کس طریقے سے مال کو جو ہے کما رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی جو پیشن گوئیاں ہے، برائیاں جو عام ہوگی ان میں سے ایک پیشن گوئی ہے،
ایک مسلمان کو اس سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو، خاندان والوں کو جو ہے بچانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ایک مسلمان ذہن میں رکھے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کوئی بھی ابن آدم ہٹ نہیں سکتا۔ 3 سوالات تو ایک عمر کے بارے میں ہے، جوانی کے بارے میں ہے، علم کے بارے میں 3۔ 2 سوالات اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پوچھیں گے مال کے بارے میں، کہاں سے کما کے آئے ہو، حلال طریقہ تھا نے حرام طریقہ تھا، کہاں خرچ کر کے آئے ہو، اللہ کی فرما برداری بھی یا نافرمانی۔ 2 سوالات یہ ہر ایک مسلمان ذہن میں رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، اللہ نے جو مقدر کا لکھا ہوا ہے یقیناً وہ مل کر رہے گا۔ یہ ہم کو دیکھنا ہے ہمارا طریقہ حلال کا ہے یا ہمارا طریقہ حرام کا ہے۔ تو یہ سوالات کا جواب ہم کو دینا ہے۔ سب سے آخری جو اہم بات ہے یہ ہماری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہماری جو ہے کمائی پر ہے، ہماری غذا پر ہے۔ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اگر ہماری کمائی حلال کی اللہ کے پاس قابل قبول، بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب ملے گا۔ حرام کی کمائی ہے، علماء نے مثال دی، کپڑے کو انسان پیشاب سے دھو رہا ہے ایسے ہی ہے، وہ صاف تھوڑی ہوگا۔ تو ویسے ہی معاملہ ہے کہ حرام کمائی کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، قبول نہیں۔ حرام کمائی کما کر روزداروں کو کھلائے گا، قبول نہیں۔ حرام کمائی کما کر جتنے بھی اعمال وہ کر لے اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ روزی، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اللہ نے پاکیزہ روزی کھا کر نیک اعمال کرنے کا حکم دیا انبیاء و رسول کو، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ تو اعمال صالحہ کا حکم اللہ نے پاکیزہ روزی کے بعد دیا، حلال روزی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھیے حرام کمائی کے، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ رشوت ہو، چوری ہو، سودی لین دین ہو، ماپ تول میں کمی ہو، یا اسی طرح دھوکہ دینا ہو، جتنا بھی ہو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی ہے، جو کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی روزہ، نماز، ساری چیزیں لے کر آئے گا، لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے کہ اتنی نیکیاں لے کر آیا ہے، لیکن کسی کو گالی دیا ہوا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمائی